اقتدار پہ قبضہ کرنا بھی نہیں بنتا کہ آپ دوڑیں اور اقتدار پہ قبضہ کر لیں، یہ بھی نہیں بنتا۔ محترم ناظرین، میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی خدمت میں اور عدل کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ججز کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، خدا را اس قوم پر رحم کرے، اور یہاں پر حقیقی معنوں میں ایک سیاست پر، قومی سیاست پر ایک بالادست پارلیمنٹ کو وجود میں آنے دیں۔ اس کے لیے جیسا پہلے بھی عرض کیا کہ ضروری ہے کہ آپ سیاست میں بلا امتیاز تمام سیاستدانوں کو شریک ہونے کا موقع فراہم کریں، شرکت کا بلا امتیاز شرکت کا موقع فراہم کریں، ڈسکریمنیشن نہ کریں، کسی کو سیاست سے نہ روکیں، اور مختلف سیاسی فیصلے کر کے اور احتساب کے نام پر سیاسی فیصلے کر کے لوگوں کو سیاست سے باہر نہ کریں۔ آپ یہ قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ قوم کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بلا امتیاز یہاں پر سیاستدانوں کو سیاست میں شرکت کا موقع دیں، اور تمام دیکھیں گزشتہ 70 سال سے جس قدر بھی یہ مسائل قوم کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج قوم اس بات پر متفق ہے اور کنونس ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائل کی جڑ اور یہاں تک قوم کو پہنچانے میں بنیادی کردار، ٹھیک ہے اور بھی طبقات ہیں اور بھی ادارے ہوں گے، لیکن بنیادی کردار قوم کو یہاں تک پہنچانے میں اور پاکستان کو ان حالات سے دوچار کرنے میں افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں بنیادی ہے۔ اور اب یہ ذمہ داری بھی، آپ طاقتور ترین لوگ ہیں، آپ طاقتور ترین ادارے ہیں، لہذا ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے کہ اس قوم کو ان حالات سے نکالنا اور تمام طبقات کو، تمام جماعتوں کو، قومی سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ جمع ہو کر ملک میں قومی سیاسی حکومت قائم کرنے کا اہتمام کرانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس قدر اہتمام کہ جس میں آپ چونکہ یہاں تک پہنچانے میں آپ کا کردار ہے، لہذا اس کو یہاں سے، اس گرداب سے نکالنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے کہ آپ قوم کے راستے سے ہٹ جائیں، قوم کو اپنے مسائل حل کرنے دیں، سیاستدانوں کو، قوم کی نمائندہ قوتوں کو ان مسائل کو ایڈریس کرنے کا موقع فراہم کریں، اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ آپ کو بندوق پکڑائی گئی ہے، آپ کو طاقت پکڑائی گئی ہے ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، اس قوم کی حفاظت کے لیے۔ یہ قوم پر چڑھ دوڑنے کے لیے طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھمائی گئی، اس بات کو اپنی گھٹی میں ڈالنا بہت ضروری ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قومی سیاسی قومی حکومت یہاں پر قائم ہو، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شریک ہوں۔ اس کے لیے محترم ناظرین ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ یہاں پر تمام قومی سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں بلا امتیاز، بغیر کوئی رکاوٹ ڈالے حصہ لینے کا موقع فراہم کیا جائے، آزاد الیکشن کمیشن کی نگرانی میں، اس کے اہتمام سے، اور غیر متعلقہ اداروں کی اس میں مداخلت سے پاک الیکشن کا اہتمام، انتخابات کا، قومی انتخابات کا اہتمام ہو، اور اس میں جو لوگ، جو جماعت اکثریت حاصل کرتی ہے، اس کی قیادت میں قومی حکومت وجود میں آئے، اور یہ قومی حکومت 5 سال کے 2 دورانیے، اور ہر دورانیے کے لیے، ہر 5 سالہ دورانیے کے لیے
انتخاب کے ذریعے سے ہی اکثریتی حکومت کی قیادت میں باقی سٹیک ہولڈرز کا اس میں شریک ہو کر قومی حکومت بنانا ضروری ہے، جس میں ہم اپنے بنیادی مسائل کو ایڈریس کر سکیں اور ان کو حل کر سکیں۔ قوم کو اس گرداب سے اور جو اس وقت پریشانی میں پوری قوم پڑی ہوئی ہے، اور جو پے در پے سیاسی بحران، معاشی بحران اور عالمی بحرانوں سے جو براہ راست ہم متاثر ہو رہے ہیں، اس سے بچت کا اہتمام کیا جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم اس حوالے سے کوئی اہتمام کریں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ابھی یہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہوا ہے، اندازہ کیجئے، عجیب و غریب بات ہے۔ ایک لاڈلے کی جماعت کا سربراہ اگر اپنے ممبران کے حوالے سے رائے دے دیتا ہے کہ یہ میری مرضی کے خلاف یہ ووٹ دے رہے ہیں، وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کے الیکشن، ان کا ووٹ کینسل ہو جاتا ہے۔ اب وہی چیز آج چودھری شجاعت اگر دیتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ میری منشا اور مرضی کے خلاف اگر آپ میرے ممبران ووٹ دیں گے تو ان کے ووٹ مسترد ہو جانے چاہیے، وہ چیز ناقابل قبول ٹھہرتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ دوہرا معیار کس لیے ہے؟ ہم اٹھتے بیٹھتے معاشرے میں، سیاست میں، مختلف جگہوں پر عدل کی دہائی دیتے رہتے ہیں، بڑے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ظلم میں ڈوبے ہوئے ہمارے اپنے ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نظر نہیں پڑتی اس پہ۔ عجیب بات ہے۔ آج آپ نے یہ اہتمام کیا ہے، شروع میں نے عرض کیا کہ یہ بجلی سیاستدانوں پر تو گری ہے، آپ نے یہ بجلی اپنے جنرل پہ بھی گرائی، ہمیں معلوم، اندازہ ہے، قرائن اور حالات بتلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ بجلی وہاں بھی گرائی ہے۔ اور یہ نیا اہتمام جو آپ لے کر آ رہے ہیں، آپ کو اپوزیشن کی یہ سیاستدان جو آج حکومت میں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اور آپ کے منظور نظر سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں ان پہ فریفتہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کیا واقعات ہوئے تھے؟ یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ پچھلے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ معاملہ جو درپیش ہوا تو وہ سی پیک پر درپیش ہوا، کہ سی پیک کا مکمل کنٹرول آپ اختیار کرنا چاہتے تھے، حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس نے ایک قومی سیاسی جماعت کے ہوتے ہوئے، اس کے اقتدار کے ہوتے ہوئے، ایک سول رول کے ملک میں ہوتے ہوئے اس کو دینے سے انکار کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی بنیاد پر ایک اس کو تنخواہ نہ لینے کا، کہ اپنے ہی بیٹے کی اس میں کمپنی میں تنخواہ نہ لینے کے جرم میں اس کے اوپر پاناما کا الزام لگا کر اس کو نکال باہر کیا گیا۔ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ میں پالیٹکس میں نواز شریف صاحب یا ایسی کسی جماعت کی حمایت کر رہا ہوں، حمایت کی بات نہیں ہے، بات عدل کی ہے، بات انصاف کی ہے، بات قومی مفاد کی ہے۔ آج قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ بلا امتیاز، وداؤٹ ڈسکریمنیشن، تمام قومی سیاسی لیڈران کرام کو اور جو ہمارے قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ملکی سیاست میں بلا امتیاز حصہ لینے کا موقع فراہم کیا جائے، صرف تقاضا یہ ہے، اور ایک آزاد الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات کرائے جائیں، اور اس کے نتیجے میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کی قیادت میں قومی سیاسی حکومت قائم کی جائے، جو مسائل کو حل کرنے کا ایجنڈا طے کرے کہ ہمیں مسلسل اس ایجنڈے پر کام کر کے قومی مسائل کو، درپیش قومی مسائل کو حل کرنا ہے۔
اب آپ جو اہتمام کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے لاڈلوں کی اگر آئندہ پھر کوئی ایک نئی مشق کرنے جا رہے ہیں، پہلا اہتمام بھی جو آج کا اہتمام چل رہا ہے، یہ بھی آپ ہی کی ایک کمانڈ کا کیا ہوا ہے، اور یہ دہائی دے کر کیا گیا ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور اس بنیاد پر وعدے وعید کر کے آپ اقتدار میں لوگوں کو لائے ہیں۔ خدارا اپنی ساکھ پر بات مت کیجیے، اپنے اعتبار کو مت کھوئیں۔ آپ پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں اٹھنا چاہیے۔ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر آپ لاڈلوں کی حکومت ایک دفعہ پھر بنوا کر نئی کمانڈ کے تحت ان پر سوار ہو بھی جائیں گے، اور ان پر سوار رہ کر آپ سمجھیں گے کہ آپ قومی مسائل حل کر پائیں گے، آپ نہیں کر پائیں گے۔ جو گھمبیر مسائل ہمیں درپیش ہو چکے ہیں، یہ وہی قومی سیاسی جماعت اور وہی قومی سیاسی قوتیں، ان کی کمانڈ میں یہ مسائل ایڈریس ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بات، یہ مسائل کی گرداب سے کوئی سیاسی دماغ ہی نکال پائے گا پاکستان کو، فوجی دماغ نہیں نکال سکتا۔ یہ ایک سیاسی دماغ ہی قوم کو درپیش مسائل سے نکالے گا۔ پاکستان کو ایک قومی سیاسی رہنما نے ہی بننا یقینی بنایا تھا، یہ کسی فوجی کی کارروائی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس ٹائم پر رک کر یہ سوچنا چاہیے، ہمیں سیاسی دماغوں کو موقع دینا چاہیے۔ آپ کرپشن کا اگر رونا لے کر آئیں گے تو ٹھیک ہے، احتساب ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے بارہا عرض کیا جا چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، آپ کو احتساب کمیشن بنانا ہوگا، اور اس کے لیے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر ایک ایسا احتساب کمیشن قائم کرنے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ذمہ داری جو نبھا سکے اور یہ اہتمام ہو سکے، تو بلا شبہ ہماری سیاست کرپشن سے بھی پاک ہو جائے گی، اور ہماری قومی سیاسی حکومت مسائل کو ایڈریس بھی کر پائے گی، اور یقیناً پھر ہم قوم کو، اپنے وطن عزیز کو، ملکوں کی ایک عزت دار قوموں اور عزت دار ملکوں کی صف میں انشاءاللہ لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ والسلام۔